الحق صاحب، وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر، جناب چودھری لطیف اکبر صاحب اسپیکر AJK اسمبلی، جنرل انعام چیئرمین NDMA، عطا اللہ تارڑ صاحب ممبر نیشنل اسمبلی، چیف سیکرٹری AJK داؤد بڑیچ، حبیب تاجک صاحب IGP، شاہ غلام قادر خان صاحب PMLN، کرنل وقار نور سینئر منسٹر AJK، اور میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں بہنوں اور AJK کے گورنمنٹ آفیسرز اور متعلقہ افسران، السلام علیکم۔ آج میں یہاں پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک ایسے موقع کے اوپر جب قدرتی آفت سے آزاد جموں کشمیر کے 8 ہمارے بھائی شہید ہو گئے اور اللہ کے پیارے ہو گئے، اور اس کے ساتھ درجنوں افراد ہمارے بھائی اور بہن وہ زخمی ہوئے۔ یہ انسانی بس سے باہر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اور اس کی رضا پر ہم سر جھکانے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں کہ مرحومین کے لیے ہم یہ سب صدقے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور زخمیوں کو جلد سے جلد ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ میں آج یہاں پر آپ کے ساتھ، آپ کے خاندان کے افراد کے ساتھ پوری قوم کی طرف سے اور وفاقی حکومت کی طرف سے اظہار تعزیت کرنے آیا ہوں، اظہار افسوس کرنے آیا ہوں، اور یہ آپ کو یقین دلانے آیا ہوں کہ گو کہ جو اس دنیا سے چلے گئے، آپ کے پیارے بچڑ گئے، وہ تو اب واپس نہیں آئیں گے، یہ اللہ کا نظام ہے، لیکن آپ کے ساتھ حکومت وقت آزاد جموں کشمیر کی چودھری انور الحق صاحب اور وفاقی حکومت، آپ کے ساتھ ہم مکمل طور پر آپ کے ساتھ اس مصیبت وقت کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ AJK کے جو پرائم منسٹر ہیں، بڑے ماشاءاللہ بڑے انرجیٹک پرائم منسٹر ہیں، مجھے انہوں نے بریف کیا آپ کو جو انہوں نے امداد ابھی تک مہیا کی ہے، تو ان کے ساتھ مل کر انشاءاللہ ہم جب تک آپ اپنے گھروں میں دوبارہ بحال نہیں ہو جاتے، ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ جو آج جو اموات ہوئی ہیں ان کے ہم نے چیکس تقسیم کر دیے وفاق کی طرف سے 20 لاکھ روپے فی کس، لیکن یہ اس کا ذکر کرنا بھی معیوب ہے بھی اور کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ زندگی میں یعنی انسان کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں، انمول ہوتا ہے، لیکن چونکہ دنیا میں رہنا ہے، گزر اوقات کرنا ہے، آپ نے یقیناً عمر بھر آپ اپنے پیاروں کو یاد کرتے رہیں گے، لیکن ان کے بچوں نے جو یتیم ہو گئے ان کو آپ نے پالنا ہے، پڑھانا ہے، قابل بنانا ہے، تو یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اس وقت پوری طرح کھڑی ہو اور بغیر کسی تاخیر کے وہ آپ کی جو بھی معاونت ہو سکتی ہے وہ کر سکے۔ لہٰذا اس کے علاوہ جو
آپ کی جو میں نے عرض کی کہ 20 لاکھ روپیہ جو اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا، جو زخمی ہیں ان کے لیے ہم نے 5 لاکھ روپیہ فکس کیا ہے. اس میں یہ کوئی قید نہیں ہے کہ کس کو کم چوٹ لگی ہے کس کو زیادہ چوٹ لگی ہے. وہ بالکل برابری کے حساب سے 5 لاکھ روپیہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر کیا جائے گا. اسی طریقے سے جو مکانات ہیں جو مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں ان کو وفاق کی طرف سے 7 لاکھ روپیہ معاوضہ دیا جائے گا، اور جو جزوی مکانات تباہ ہوئے ہیں ان کو 3.5 لاکھ روپیہ معاوضہ دیا جائے گا. یہ ایک منصفانہ نظام کے تحت اس کی باقاعدہ مجھے یقین ہے کہ وزیر اعظم صاحب پوری اپنا ہر چیز اسٹڈی کر رہے ہیں اور اس کی ساری اپنا جو بھی موقع کے اوپر صورتحال ہے اس کو ان کا جو افسران ہیں وہ کر رہے ہوں گے. ہماری طرف سے وفاق کی طرف سے NDMA جنرل انعام یہاں پر موجود ہیں، تو یہ مل کر یہ ہماری جب یہ مکمل ہو جائے گی تاکہ انصاف کی بنیاد پر کسی کا حق مارا نہ جائے اور کسی کو کسی بھی بنیاد پر جو وسائل ہیں جو کہ ان کو حق نہیں تھا ان کو دے دیے جائیں. تو اس میں جناب وزیر اعظم کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اپنا NDMA کے ساتھ مل کر یہ ہم ساری سروے مکمل ہو جائے. تو اس میں AJK نے جو اس میں حصہ ڈالنا ہے بہت آپ کی مہربانی ہوگی. وفاق کی طرف سے جس طرح میں نے عرض کیا کہ 7 لاکھ روپیہ مکمل گھر کا اور 3.5 لاکھ روپیہ جو جزوی گھر تباہ ہوا ہے اور 5 لاکھ روپیہ جو زخمی ہیں. آج تاریخ ہے 8 مارچ انشاءاللہ. تو رمضان شریف کی آمد ہے. تو 13 مارچ کو انشاءاللہ یہ تمام رقوم گھروں کے نقصانات کی جزوی ہو یا مکمل ہو، یہ سروے کے بعد یہ آپ کی خدمت میں آپ کے گھروں میں ان کو پہنچوا دیا جائے گا. اسی طرح جو زخمیوں کی امداد ہے جو باقی رہ گئے ہیں ان کی بھی امداد آپ کے گھروں میں یہ 13 مارچ کو. پرائم صاحب یہ ذرا اس کو نوٹ کر دیجیے گا جان صاحب. تو 13 مارچ کو یہ انشاءاللہ یہ آپ کے گھروں میں یہ امداد پہنچ جائے گی. مجھے پرائم صاحب نے ایک بڑا جائز ایک مطالبہ کیا ہے کہ چونکہ یہ سارا پہاڑی سلسلہ ہے پاکستان کا ایک جزو لا ينفک ہے، آزاد جموں کشمیر خوبصورت ترین علاقہ ہے، لیکن برفیں پڑتی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے. تو ان کے جو ایشو اور بڑا جائز ایشو ہے کہ جہاں پر بہت ایکسٹریم ایمرجنسی ہے وہاں پر کوئی طریقہ نہیں ہے، پہاڑی سلسلہ ہے، راستہ نہیں ہے، ٹوٹ گیا ہے، تو کس طرح وہاں سے ایویکیویٹ کیا جائے گا جو وہاں پر مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں. بڑی جائز بات انہوں نے مجھ سے کی. بھارت جو ماضی میں ہوا اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ NDMA کو ہم آپ کو یہ ہیلی کاپٹر آپ کے پاس ایمبیڈ کریں گے. تو جو ہی خدا نخواستہ اس کی ضرورت ہوگی تو آپ فوراً ان کو مہیا کریں گے. تو یہ اس کا میں آج اعلان کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اس کی بہت جلد آپ جن صاحب اس کو پروکیورمنٹ کر لیں اور وہ ہیلی کاپٹر ان علاقوں کے لیے خاص طور پر جہاں پر اچانک کوئی تودہ گرا یا کوئی اور ٹورنچل رینز ہوئیں تو ان کو کون جا کے وہاں سے ایویکیوٹ کرے گا. وہ تو پہلے انتظار کریں گے کہ بھئی وہاں پر تو اس دوران بیچارہ جو بچ سکتا ہے وہ نہ بچے، جس کو امداد پہنچ سکتی ہے نہ پہنچ سکے. تو میری گزارش ہے کہ اس کو فل فور ہیلی کاپٹر آپ اپنے لے کے آئیں اپنے سسٹم میں، اور جو ہی ریکوزیشن ملے بلکہ ایڈوانس
وارننگ ہو تو ہیلی کاپٹر جہاں پر بھی وزیر اعظم کہیں، آپ پاکستان کے دوسرے علاقوں میں بات کر رہا ہوں، یہ سسٹم جو ہے اس کو آپ فل فورس کو آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں۔ جموں کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، اور یہی حضرت قائد اعظم نے فرمایا تھا، اور پاکستان کے عوام، ہمارے یہاں پر بھائی بہن مشکل کی اس گھڑی میں اپنے آپ کو اکیلا نہیں پائیں گے، اور میں اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو میں یقین دلاتا ہوں کہ وہ جو میں نے جو یہاں پر اعلانات کیے ہیں وہ انشاءاللہ اس کی تکمیل وہ جو تاریخیں ان کے اوپر انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی، تاکہ آپ پھر اپنے گھروں کی تعمیر کر سکیں اور گھروں میں دوبارہ آباد ہوں۔ میری وزیر اعظم صاحب سے ابھی گفتگو ہوئی، جو ترقیاتی جو کام ہیں یہاں پر اے جے کے اور دوسرے، وہ انشاءاللہ اس کی میں علیحدہ میٹنگ کروں گا، لیکن میں صرف اے جے کے حوالے سے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ بچے ہمارے اسکولوں سے باہر ہیں، بچے اور بچیاں۔ ان کی اگر اسکولوں کی تعمیر کے لیے انتظار کرنا پڑے گا تو جتنی رقم درکار ہے اور جتنا وقت درکار ہے، وہ بچے بیچارے اپنی جو